نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیہ مبارکہ کے اندر جو مختصر مفہوم میں عرض کر رہا ہوں وہ بڑا واضح ارشاد فرمایا کہ مسلمان آپس میں تفرقہ بازی کے اندر نہ بٹیں اور اتفاق اور اتحاد کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کریں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت پر جو ارشادات عالیہ ارشاد فرمائے، جو احکامات ارشاد فرمائے، ان کی تعلیمات کی روشنی میں امت کے تمام افراد پر یہ بات روز روشنی کی طرح واضح ہے کہ امت جب تک آپس میں متحد رہی، کفار اور اسلام دشمن قوتوں کو یہ ہمت نہ پڑی کہ وہ مسلمانوں کو دو لخت کر سکے، لیکن جب مسلمانوں نے آپس میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کو پشت پشت کیا، چھوڑ دیا، اس سے انکار کر دیا، تو پھر مسلمان آپس میں بڑھ کے رہ گئے اور آپس میں دو لخت ہو گئے۔ اور آج مسلمانوں کی جو حالت زار ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام کا اجتماع تھا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آپ کے سامنے سے گزر ہوا تو دوسرے صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص جو جا رہا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تو نے اس شخص سے یہ بات بتائی ہے کہ تو اس شخص سے محبت کرتا ہے، اور اس محبت کا مقصد کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو جا کر اس شخص کو بتا دے کہ اے اللہ کے بندے، میں تیرے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر محبت رکھتا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق جب وہ شخص اس اپنے ساتھی کے پاس پہنچا تو اس شخص سے کہا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو اس نے آگے سے جو جواب دیا صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے ساتھی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس پاک میں بیٹھنے والے، اگر تو میرے ساتھ جس کی خاطر محبت کرتا ہے اللہ رب العالمین تیرے ساتھ بھی اسی طرح کی محبت عطا فرمائے۔ تو گویا محبت اگر اللہ کی طرف سے اللہ کی خاطر کی جائے اور آپس میں باہمی اخوت بھائی چارے کی فضا برقرار رکھی جائے، اتحاد اور اتفاق کی فضا کو قائم رکھا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کا آپس میں اکٹھا ہو جانا، اجتماعیت پر جمع ہو جانا اور ایک دوسرے کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر محبت اور پیار کرنا، یہ کل قیامت کے دن بھی اور اس دنیا کے اندر بھی سرخوری کے لیے ہمارے لیے کافی ہے۔ اس لیے میں لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، مختصراً گزارش اتنی ہے کہ مسلمان جس کونے کے اندر بھی ہیں، جہاں بھی رہتے ہیں، آپس میں بھائی چارے کی فضا کو، محبت کی، اتفاق اور اتحاد کی فضا کو جب قائم رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی کامیابی اور کامرانی ہر جگہ موجود رہے گی اور وہ کامیابی اور کامرانی سے سرفراز ہوں گے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان جہاں بھی ناکام ہوئے وہ اپنے بھائی کی وجہ سے ہوئے کہ ان کا بھائی ان کی ناکامی کا سبب بن رہا ہے، اور مسلمان جہاں پر بھی اس وقت ذلیل و خوار ظلم کی چکی پہ پس رہے ہیں وہ مسلمان ہی کی وجہ سے پیسے جا رہے ہیں، اور اغیار مسلمانوں ہی کو استعمال کر کے مسلمانوں پر ہی ظلم و ستم کے پہاڑ اٹھا رہا ہے، ڈھا رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اغیار کی سازشوں سے ہوشیار رہیں اور آپس میں بھائی چارے کی فضا کو قائم رکھیں، اتحاد اور اتفاق کی فضا کو قائم رکھیں اور اس کو دوام بخشیں، اس کو آگے لے کر جائیں، اور غیر مسلم تک بھی اسلام کا جو پیغام محبت ہے اس کو پھیلائیں، اور آپس میں نفرت اور کینہ پروری، حسد اور بغض
اور فرقہ واریت کی جو فضا ہے اس کو ختم کرنے کی پور کوشش کریں، تاکہ امت مسلمہ آپس میں ایک مرتبہ پھر وہ دور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور پھر دیکھ سکے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپس میں اتحاد اور اتفاق کی فضا کو پروان چڑھائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی کاوشوں کو، اور جو بھی احباب، جو بھی ادارے اس سلسلے میں کاوشیں کر رہے ہیں، رب العالمین ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، رسالت